لغت میں بدعت کے معنی ہوتے ہیں ایسا نیا کام کرنا جس کی پہلے سے کوئی مثال نہ ہو، پہلے سے کوئی مثال نہ ہو۔ آپ نے ایک چیز دیکھی، اسے دیکھ کر کے دوسری چیز جو ہے بتا دی، اسے عربی کے لحاظ سے بدعت نہیں کہیں کیونکہ اس کی مثال پہلے سے اللہ بدیع السماوات والارض الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارض، تو یہ ابداع علم سے جو آتا ہے کائے سے بنا ہے؟ باقی بعد میں ہوا یہ ہوا بدعت کی سے تو بنا کبھی تو اللہ تعالیٰ ہمارا کیا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو بغیر مثال کو پیدا کیا۔ بھائی جب آسمان بنائے تو آسمان سے پہلے تو کوئی آسمان ہے نہیں کہ اللہ نے دیکھ کے بنائے، بات سمجھے آپ؟ تو ہر چیز کا خالق وہ ہے، اس کو کہتے ہیں بدعت، یعنی بغیر نمونے کے بغیر مثال کے کوئی چیز بنانا۔ اب یہاں بدعت بولا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس کی کوئی مثال نہ ہو، تو یہ بدعت بولا جاتا ہے۔ اس معنی کر اگر آپ بدعت لیں گے تو اس بدعت کی علماء نے 5 قسمیں بیان کی، سمجھے آپ؟ اتنی 5 قسمیں آپ پڑھ چکے ہیں، حاشیے میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح سے نقل کیا ہے۔ بدعت واجبہ ہوتی، تو لغوی معنی کر لیں گے، لغوی معنی کر لیں کہ آپ ہر نیا کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، اگر اس معنی پر آپ بدعت لیں گے، یہ لغوی معنی ہوئے، تو اس معنی پر بدعت کی 5 قسمیں علماء بیان کی۔ ایک بدعت واجبہ، اس کی مثال دی جیسے کا تعلم علم نحو، علم نحو ہے، علم صرف ہے، بھی ایسے علوم ہیں کہ جن کی بغیر قرآن نہیں سمجھا جا سکتا، حدیث نہیں سمجھی جا سکتی۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس طریقے سے یہ ہوئی بدعت واجبہ۔ دوسرے بدعت مستحبہ، حسنہ، مستحب۔ بدعت واجبہ میں بہت سے علماء مدارس وغیرہ کا قیام بھی لکھا، کیونکہ یہی علوم دینیہ کی بقا کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے۔ اور تیسرے بدعت مباحہ، نہ کرنے میں ثواب ہے نہ گناہ۔ چوتھے بدعت محرمہ، بدعت محرمہ جو حرام ہو قطعی طور پر، جو قطعاً حرام ہو۔ اب جیسے مثلا نماز پڑھنا کیا ہے؟ دین میں فرض ہے، اور نماز چھوڑنا ہی کیا ہو گیا؟ بدعت محرمہ۔ کسی عمل کو چھوڑنا جو معمول بہا ہے، اس کا چھوڑنا بھی تو بدعت ہے۔ اور یہ بدعت مکروہہ، تو یہ 5 صورتیں بنتی بدعت کی۔ اگر کس معنی کر لیں بدعت کو؟ لغوی معنی۔ کوئی بھی وہابی بدعت سے یہ معنی کرے لغوی تب وہ نہیں بچ سکتا۔ دوسرے معنی کیا اصطلاحی؟ کہ بدعت ہر وہ کام ہے، یہ بدعت ہر وہ امر ہے جس سے کسی سنت کا رفع لازم ہے، جس سے کسی سنت کا رفع لازم ہے۔ سنتیں 2 قسم کے ہیں، ایک وہ ہے جن کا تعلق، بھائی سنت مانے طریقہ، سنت مانے کیا ہے؟ طریقۃ المسلوکۃ فی الدین، وہ طریقہ جس پر دین میں چلا جائے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، اب وہ طریقہ 2 قسم کا ہے، ایک عقائد میں طریقہ، یعنی جو حضور کے اعتقادات تھے۔ اب اگر وہ اس کے خلاف آدمی کرے گا تو ضامحالہ کیا ہوگا؟ بدعت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ جو صحابہ کے عقائد تھے، جو ہمارے نبی نے عقیدے دیے، ان عقائد کے خلاف کوئی عقیدہ رکھے گا تو وہ کیا ہوگا؟ بدعت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا نام ہے بدعت اعتقادیہ، بدعت فی الاعتقاد۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ لفظ بدعت عموماً عام طور پر جو بولا جاتا ہے وہ اسی معنی پر بولا جاتا ہے، گائے پر بدعت اعتقادیہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب مثال کے طور پر اہل سنت کا اجماع ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت ابوبکر سب سے افضل ہے۔ اب اگر کوئی ان کی افضلیت قائل نہیں ہے تو کیا ہوا؟ وہ بدعتی ہوا کہ نہیں ہوا؟ جیسے شیعہ
جی جیسے شیعہ رافضی وغیرہ جو ہے یہ تینوں خلفاء پر حضرت علی کو فضیلت دیتے ہیں، اور صرف فضیلت ہی نہیں دیتے بلکہ اوروں کو برا کہتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، نعوذ باللہ، تعظیم نہیں جا کر کے تنقید کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے بدعتی ہے کہ نہیں؟ جی بدعتی ہے۔ تو یہ ہوتی ہے بدعت پھر اعتقاد۔ ایسے آپ آدمیوں کو لے لیجیے، قرآن سے علم غیب ثابت ہے، حدیث سے علم غیب ثابت۔ ابھی آپ پڑھ رہے تھے حدیثوں میں حضور فرما رہے ہیں کہ میں پیچھے سے ایسے دیکھتا ہوں، ایسے آگے دیکھتا ہوں۔ آپ کو علم غیب کے خلاف عقیدہ رکھے گا تو بدعت پھر اعتقاد ہوا؟ جی بات سمجھ رہے آپ؟ اور ایک ہوتی ہے بدعت عملیات، جیسے داڑھی منڈانا، ظاہر سی بات ہے داڑھی رکھانا سنت، قریب واجب، اب اس کو منڈانا کیا ہوگا؟ بدعت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بیٹھ کے کھانا سنت، اب کھڑے کھڑے کوئی کھائے گا تو بدعت عملیہ ہے کہ نہیں؟ ہر معاملے میں اسے جوڑتے چلے جائیے۔ پھر کیا فرما رہے ہیں؟ عمل بدعت فل مراد وہی دیکھو اعتقاد و عملی موضوع یہاں